بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے جو ریسرچ پیپر پڑھا تھا 18 مارچ کو کہ فاسٹنگ کرنے سے 91% ہارٹ رسک ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کا جواب ڈیٹیل میں پیپر پڑھنے کے بعد تسلی سے میں دوں گا، تو آج میں اس کا جواب دوں گا۔ ویسے تو میرے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، ہمیں کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں تھی دلائل کی، کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا تو اس کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، میرا تو یہ ایمان تھا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ریلیجن اللہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تو اس پہ کوئی بحث کی دلیل ضرورت نہیں تھی، لیکن سائنس میں کیونکہ اللہ آخر میں آتا ہے ریسرچ کے بعد، تو اس لیے سائنس کا اصول یہ ہے کہ اس کا جواب سائنٹیفک طریقے سے دیا جائے، کیونکہ سائنسی پیپر ہے۔ تو جو چیز یہ قرآن کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا دلیل دینا غلط ہے، اصول کے خلاف ہے۔ وہ جس ریسرچ کی قانون کو مانتے ہیں، میں آج اس کے مطابق ان کا جواب دوں گا آگے۔ اور فاسٹنگ کو سب سے زیادہ پروموٹ پروفیسر جیسن فنگ نے 2013-14 کے بعد کرنا شروع کیا تھا، اور ان کے مطابق 70-80% جو لوگ اس پہ کر رہے ہیں، ڈائلیسس کے مریض، ٹائپ 2 شوگر کے، کم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ان کی بک بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کی بکس ہیں ساری اس بارے میں۔ کینسر میں بھی انہوں نے بہت ریسرچ کیا، کہ میں آپ کو بتاؤں گا ریسرچ۔ یہ پورا ایک فاسٹنگ انسٹیٹیوٹ ہے جو ریسرچ کر رہا ہے جرمنی میں، بہت انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ میں جیسے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ ایک کامن سینس کا اصول یاد رکھیں، آپ نے ایک سڑک کی ریپیئر کرنی ہے، جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے، ڈائیورٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر ٹریفک بند نہیں کریں گے، آپ اس کی ریپیئر نہیں کر سکتے، آپ اس کو نیا نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک لا ہے۔ جس طرح گاڑی کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے، مکینک اس کا ریپیئر کام نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے جب تک آپ فاسٹنگ نہیں کریں گے، اپنے کھانا پینا چھوڑیں گے نہیں، معدے کو ریسٹ نہیں دیں گے، اس کی ریپیئر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سٹینڈرڈ لا ہے، دلیل ہے۔ یہ انہوں نے سب سے اچھا جواب دیا ہے اس پیپر کا، اسی کی ڈیٹیل ہے، میں نے بھی ادھر سے لیا ہے۔ یہ آپ جو لوگ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے لیکچر کو سن لیں۔ یہ پیپر تھا جو آیا تھا، یہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے اس کو سپانسر کیا تھا۔ یہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ابھی جو نیا طریقہ انہوں نے حکومت کرنے کا دنیا پہ چاہا، کہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن، امریکن یورولوجیکل ایسوسیشن، امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن، یہ بن گئی ہیں پوری دنیا میں۔ مجھے یاد ہے کہ 2012، 11، 13، 8 کے بعد میں امریکن یورولوجیکل ایسوسیشن کی ریکمنڈیشن ڈھونڈا کرتا تھا۔ ہر سال یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ دوائی لیں، یہ نہ لیں، اور یہ پیچھے سے کمپنیاں اور فوڈ انڈسٹری کے ساتھ اسپانسر ہوتے ہیں۔ 50 سال پہلے امریکن ہارٹ نے کہا تھا جی کوکنگ آئل دل کے لیے بہترین ہے، مکھن، گھی، گوشت بند کر دیں، چھوڑ دیں۔ اس کے رزلٹ ابھی آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اگر کوئی پرانا بندہ زندہ ہوگا تو 70-80 میں اس لاہور شہر میں ایک بھی دل کا اسپتال نہیں تھا، سٹنٹنگ نہیں تھی، ڈائلیسس سینٹر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ ہر سڑک پہ آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تو دوسرا امریکن ڈائبیٹیشن ہے، وہ بھی یہ کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز، کیٹو ڈائٹ، کارب ڈائٹ کا کر رہے ہیں، یہ بھی یہ کر رہی ہے۔ یہ نیا طریقہ ہے رول کرنے کا۔ تو اس کا دیکھ لیں، یہ اسٹڈی جو تھی انہوں نے اسپانسر کی تھی، یہ ریسرچ نہیں تھی، یہ ایک کوسچن آنسر، جیسے ہمارے یہاں آپ نے الیکشن میں دیکھا ہوگا پول ہوتا ہے، لیکن لوگوں سے سوال پوچھ جاتے ہیں۔ یہ 2003 سے لے کر 2018 تک 15 سال میں لوگوں سے سوال پوچھتے رہے۔ آپ خود بتائیں، آپ کو میں پوچھوں کہ آپ نے 3 دن پہلے رات کو کیا کھایا تھا، آپ کو کیا یاد ہوگا؟ اور یہ 10-12 سال تک لوگوں سے پوچھتے رہے، ہر 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے بعد، کہ آپ نے کل رات کیا کھایا، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا نہیں کھاتے ہیں۔ یہ ریسرچ ہے، یہ بالکل سب سے لوور اسٹڈی ہے۔ اس میں کوئی 20,000 لوگ رہ گئے تھے، 15 سال اسٹڈی چلی ہے۔ کوشچن یہ تھا، سوال جواب تھے، کچھ اور نہیں تھا۔ یہ سارا ڈیٹیل ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ ہے، یہ نظر نہیں آ رہی، اس کو میں نے بتایا۔ ٹوٹل 20,078 لوگ تھے، جنہوں نے 16 گھنٹے فاسٹنگ کی، اور یہ فاسٹنگ ہماری فاسٹنگ نہیں ہے، یہ واٹر فاسٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں واٹر فاسٹ۔ 414 لوگ تھے، جو کہ 2% لوگ بنتے ہیں ٹوٹل اسٹڈی کا 20,000 کا۔ ان میں دل کی تکلیف 8.6% لوگوں کو تھی، کینسر 7.3% لوگوں کا تھا، BMI مطلب موٹاپا 29.9 تھا، اور سموکنگ 27% لوگ سموکر تھے، اور 65-66% لوگ الکوہول تھے، ڈرنک پیتے تھے۔ یہ تھی 414 مریضوں کی۔ اس میں جنہوں نے فاسٹنگ کی ازم مرے ہیں، تو انہوں نے تو مرنا ہی تھا سارا۔ یہ دھوکہ، یہ فراڈ ہے اس کی اسٹڈی کا۔ دوسری بات، جو 2003 میں فاسٹنگ، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا لفظ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، یہ ہوا 16-17 میں آ کے ہے۔ اس ٹائم کوئی لفظ فاسٹنگ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، حقیقت ہے یہ۔
اس کو جیسن فنگ نے پروموٹ کیا 1516 میں اپنی کتابوں میں فاسٹنگ لکھا. اس کے بعد پہلے اس کو کہتے تھے ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ, کیونکہ فاسٹنگ کے نام سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. پھر بعد میں اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سب مان گئے. تو یہ لفظ 2003 میں تھا ہی نہیں, اس لیے ایک یہ بھی غلطی ہے یہ جیسن فنگ نے کیا. دوسرا اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ لوگ کون سی دوائیاں لے رہے تھے, کتنی دوائیاں لے رہے تھے, کیا میڈیسن لے رہے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے نہیں کرتے تھے. یہ سارے شرابی, سگریٹ اسموکر, دل کے مریض اور موٹے لوگ تھے. اس پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا یہ چیزیں. یہ فراڈ ہے سارا. صرف ایک پوائنٹ لے کے صرف وہ سب کو پتہ لگ گیا کیا ہے. تو بیسٹ اسٹڈی جو ہوتی ہے, ریسرچ وہ ہوتی ہے رینڈومائز کنٹرول ٹرائل. یہ دنیا میں بہترین اسٹڈی مانی جاتی ہے. اور یہ کیا ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا گراف میں کہ سب سے ٹاپ پہ یہ ہوتی ہے. یہ سب سے نیچے جو آ رہا ہے یہ اسٹڈی یہ ہوا ہے, بالکل سے کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا. رینڈومائز کنٹرول 200 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کو وہ فرض کریں کیٹو ڈائٹ دیں گے, 100 لوگوں کو وہ روٹی دیں گے. اس کے بعد وہ دیکھیں گے رزلٹ کے کیا رزلٹ. یہ ہوتا ہے رینڈومائز ٹرائل ریسرچ. سال بعد 2 سال بعد رزلٹ ٹیسٹ کراتے رہیں گے, چیک کرتے رہیں گے. یہ اسٹڈی نہیں ہے, یہ سوال جواب کیے گئے ہیں لوگوں سے, کچھ کو یاد ہے کہ نہیں ہے کیا ہے. تو یہ اس کیلبر کی اسٹڈی ہے, سب سے نیچے سطح پہ آئی ہے. یہ ہے رینڈومائز کنٹرول ٹرائل فاسٹنگ کے بارے میں. جنہوں نے فاسٹنگ کی 47% لوگ ٹھیک ہو گئے, صرف 2.8% جنہوں نے فاسٹنگ نہیں کی وہ ان کو ریمیشن ہوا. یہ رینڈومائز ٹرائل ہے. یہ جینوئن اسٹڈی میں بتا رہا ہوں فاسٹنگ کے بارے میں, فاسٹنگ کے فیور میں. یہ ہزاروں ہیں, یہ میں نے موٹے موٹے 4-5 اسٹڈیاں لی ہیں جن میں انہوں نے بے تحاشا فائدہ بتایا. جیسن فنگ کے مطابق سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے کہ صبح پیچھا آپ کسی ٹائم فاسٹنگ کر سکتے ہیں. آپ رات 6 بجے کے بعد صبح شام تک, دن 6 سے رات شام تک, کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. جس طرح بندے کو کنوینئنس ہے, اپنی روٹین دفتر والا اس کے مطابق کر لے. دوسرا فری ہے, مفت ہے. سب سے بڑی تکلیف یہ ہو رہی ہے ان کو کہ یہ فری چیز ہے, ان کو پروفٹ نہیں مل رہا, یہ دوائیاں کھانے سب فیل ہو جائیں گے. آسان بھی ہے. اور دوسرا آپ کسی ڈائٹ کیٹو کے ساتھ اس کو شامل کر سکتے ہیں, نارمل ڈائٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, ہر ڈائٹ کے ساتھ اس کو فکس کر سکتے ہیں آپ. یہ اس کے ایڈوانٹیج ہیں جس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ جو اسٹڈی جتنی میں بتا رہا ہوں فائدے, یہ واٹر فاسٹ کے ہیں جس میں آپ صرف پانی پی سکتے ہیں, کہوہ پی سکتے ہیں, یا لیمبو پانی پی سکتے ہیں, سالٹ واٹر آپ دوائیاں لے سکتے ہیں. یہ وہ فاسٹنگ ہے. یہ ہمارا جو روزہ ہے وہ نہیں ہے, وہ اس سے 3 گنا زیادہ فائدے دیتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ 21ویں صدی میں جو سب سے بہترین ڈرگ ہے پوری دنیا میں 90% بیماریوں کے لیے فاسٹنگ ہے. اس میں ڈرائی فاسٹنگ کی جگہ روزہ شامل ہے, لمبی فاسٹنگ 21 دن 22 دن کے, لو کارب کیٹو کے ساتھ کرنی ہے, کاربا ڈائٹ, ایکسرسائز کرنی ہے, ٹریننگ. یہ 3 چیزیں ہیں فیوچر کی, یہ لکھ لیں. یہ دیکھیں ان کو پراسٹیٹ کینسر تھا, یہ میں لیکچر بناؤں گا. ان کو ہڈیوں میں پھیلا ہوا تھا, پھیپھڑوں میں پھیلا ہوا تھا. ان کو انہوں نے کہا بھائی کوئی علاج نہیں ہے, آپ جائیں, آپ 6 مہینے سال زندگی عیش کریں. یہ 6 سال ہو گئے ہیں. یہ پوری ویڈیو ہے, یہ جیسے انہوں نے ڈاکٹر ایربرگ نے بنائی ہے, اس پہ میں لیکچر بناؤں گا. انہوں نے 21 دن فاسٹ کیا, 40 دن فاسٹ کیا, کارنیور کیٹو ڈائٹ پہ آ گئے. ابھی 6 سال بعد زندہ ہیں اور انہوں نے اپنا چینل بنا لیا. ان کا چینل ہے, یہ ان کا چینل آپ جائیں. یہ آپ کو MRI CT اسکین پروف بتا رہے ہیں کہ میرا کینسر بون سے ختم ہو گیا, لنگ سے ختم ہو گیا, سب جگہ سے ختم ہو گیا. اچھا یہ ایک نہیں ہے. ایربرگ یہ کہہ رہا ہے کہ میری 442 ویڈیوز ہیں 6000 میں سے جو کہ فاسٹنگ کے اوپر ہیں, وہ میں کیسے ڈیلیٹ کر دوں. یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. یہ تھامسن ہے, کینسر اسپیشلسٹ ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ جینیٹک کینسر کا کوئی رول نہیں ہے, کینسر میٹابولک ڈیزیز ہے, کھانے پینے سے ہوتا ہے, مائٹوکونڈریا سے ہوتا ہے. ان پہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہندو ہے, جمنا داس پروفیسر ہے امریکہ میں, یہ فاسٹنگ کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. کارڈیالوجسٹ ہے. جیسن فنگ ہیں, سارے فائدے کینسر میں بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں 10 سال لوگوں نے کہا تھا 1 سال زندہ رہیں گے, 10 سال زندہ رہے. میں لیکچر بناؤں. یہ جیسن فنگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں ان کا لیکچر ہے, یہ میں نے دے دیا آخر میں ریفرنس. یہ ثابت کر رہے ہیں, پورا لیکچر ہے کہ صرف فاسٹنگ کر لیں, آپ کچھ نہ کریں اور آپ کی شوگر ریورس ہو جائے گی. یہ کینسر میں دیکھیں, یہ بے تحاشا رزلٹ آ گئے ہیں, حیران کن ہے, کینسر ریورس ہو گیا ہے. یہ لیکچر کا جواب انہوں نے دیا ہے ڈاکٹر اسٹینکبرگ نے. یہ جو جواب دیا ہے اصل لیکچر ہے, یہ میرا فیوچر کا نچوڑ ہے. اس کو لکھ لیں, ہر بندہ اس کی فوٹو کاپی لے لے. آپ ساری زندگی لو کارب پہ آئیں, کیٹو پہ آئیں, اس کے بعد آپ کارنیور ڈائٹ پہ آ جائیں. ہفتے میں 3-4 دن کارنیور کر لیں, 1-2 دن آپ چاول کھا لیں, روٹی کھا لیں, تھوڑا بہت سلاد کھا لیں, فروٹ کھا لیں, پھر کیٹو پہ آ جائیں. اسی 3 سے باہر نہ نکلیں, یاد رکھیں. ساری زندگی آپ صحت مند رہیں گے, کبھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی میں آپ 4 دن 5 دن کارنیور کر لیں, کیٹو کر لیں, ہفتہ کر لیں, مہینہ کر لیں, پھر 1 آدھ دن چیٹنگ کر لیں, اسی میں رہے ساری عمر. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. یہ برین کینسر کے اوپر فاسٹنگ اور کارنیور ڈائٹ
تباہ کن رزلٹ ہے، 10 سال تک مریض زندہ، جن کو انہوں نے 6 مہینے سال کہا تھا۔ یہ میں آگے لیکچر اب اسی پہ بنائیں گے۔ یہ کینبیری نے بڑا زبردست جواب دیا ان کا، پورا پیپر کا انالیسس کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہزارڈ رسک 1.9 سے تھا، اس میں 2 تک ہونا چاہیے، تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اسٹڈی بوگس ہے بالکل ٹوٹل۔ یہ ساری ڈیٹیل ہے، آپ سننا چاہیں، جو سلی کرنا چاہیں سلی کر لیں، بالکل فکر نہ کریں، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔